ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. الیکشن اب تو تقریباً 1 مہینہ رہ گیا ہے الیکشن میں، لیکن وہی والی بات ہے کہ الیکشن میں وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ہے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، سیاسی ورکروں کی طرف سے بھی، عوام کی طرف سے بھی. ہاں، مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں جس سے آج بھی الیکشن 8 فروری کو ہوں غیر یقینی نظر آ رہے ہیں. اچھا، ایک بات تو خود الیکشن کمیشن اور انتظامیہ یا نگراں اسٹیبلش کر رہی ہے جنہوں نے الیکشن کرانا ہے کہ یہ الیکشن متنازع ہو چکا ہے. اسی لیے لوگ اس بات کے لیے منتظر ہیں کہ جہاں چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بہت سختی سے کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو، وہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس 2 قدم اور اس پہ فیصلہ لیں اور کہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو اور صاف و شفاف. سیاسی جماعتیں بھی الیکشن سے کہہ رہی ہیں کہ جی، بڑی سیاسی جماعتیں بھی، چھوٹی سیاسی جماعتیں بھی، کہ الیکشن آگے ہو جانا چاہیے. کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فی الحال ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک طرف یہ الیکشن جو آلریڈی متنازع ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کی جانبدارانہ عمل کی بنیاد پر، تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد ایک سیاسی عدم استحکام جو ملک کو مسائل سے دوچار کر دے گا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آنے والے وقت میں قومی حکومت ہونی چاہیے، لیکن کچھ کا یہ خیال ہے کہ قومی حکومت اگر ہوئی تو یہ ملک کو مزید مسائل کا شکار کرے گی، کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں میں اتنی میچورٹی نہیں ہے، جو کہ ثابت بھی ہوا جب 16 مہینے ایک قومی حکومت رہی کہ جناب مل کر فیصلے نہیں ہو سکے اور الزامات ایک دوسرے پر آج بڑھ چڑھ کر لگ رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر الیکشن صاف و شفاف ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی جماعت کو عوام 2/3 اکثریت دے تاکہ وہ اکیلے اس ملک کے لیے بہتر فیصلہ کر سکے. اسی کے ساتھ ساتھ عوام کی جو میں نے کہا جس طریقے سے جو ان کی شرکت ہے وہ بہت مایوس کن نظر آ رہی ہے کہ عوام بہت مایوس ہیں اس الیکشن سے یا اس سیاسی جماعتوں سے. آئیے اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں اور یہ بھی اب تک کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، چند لوگوں نے منشور تو دیا ہے لیکن روڈ میپ کسی کے پاس نہیں ہے. کسی سیاسی جماعت کے پاس پاکستان کی بدترین معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور آپ کے پاکستان کے عوام کو اس غربت سے، مہنگائی سے، بدترین مہنگائی سے، بدترین غربت سے اور بدترین بے روزگاری سے نکالنے کا کوئی روڈ میپ ابھی تک کسی سیاسی جماعت کے پاس سے نہیں آیا ہے. ڈرائنگ روم کی اس وقت سیاست ہو رہی ہے اور وہ سیاست صرف ڈرائنگ روم تک ہے، عوام تک ابھی تک نہ ان کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے، نہ سیاسی جماعتوں، لیڈروں، ورکروں کی نظر آ رہی ہے. جناب خواجہ سہیل منصور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. صدیق الفاروق صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. خرم حمید روکڑی صاحب، ترجمان استحکام پاکستان پارٹی، آپ کا بھی بہت شکریہ. میں جناب پہلے صدیق الفاروق صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں. اس وقت ان کی جماعت جو ہے وہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید آنے والا وقت، آنے والا الیکشن یا آنے والا وزیر اعظم بھی ہوگا. کیا دیکھتے ہیں سر موجودہ صورتحال میں سیاسی؟ جب ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہوا کہ ایسے موقع پہ، ایسے حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتا، انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا. آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ کچھ دن آگے بڑھ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. نون لیگ سے بھی آواز آ رہی ہے. کچھ سیاسی جماعتیں تو کہہ رہی ہیں الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے. کیا کہیں گے سر؟ رحمۃ الرحیم ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ مختلف آراء ہوتی ہیں سوائے ان ممالک کے جن میں جمہوریت کو سینکڑوں سال ہو گئے ہیں. وہاں نظام جمایا ہے، آئین کی بالادستی ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے. وہاں اس قسم کی باتیں نہیں. یہاں تو آپ کو معلوم ہے کیا کچھ ہوتا رہا، باتیں ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بہت پرانا سیاسی کارکن ہونے کے ناطے اور وہ سیاسی کارکن جس کا رابطہ براہ راست عوام سے ہے، جو منڈیوں میں خود جاتا ہے، دکانوں پہ خود جاتا ہے، لوگ اسے ملنے آتے ہیں،
اس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ بھاری اکثریت انتخابات چاہتی. دوسری بات آپ نے کی ہے، یہ جو مختلف آراء ہے، یہ پہلے اس طرح سامنے نہیں آتی تھی. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بھی بات کسی کو کہنی ہوتی ہے وہ اٹھا کر کے کہتا ہے اور ڈال دیتا ہے انٹرنیٹ، اور وہ لوگ سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں شدید بات. اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے تو وہ دہشت گردی کی وجہ سے، پہلے تو موسم کی انہوں نے اس کی بنیاد پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے دو چار حلقوں کی بات کی جا سکتی تھی، لیکن ابھی جو پرسوں ان کے اجتماع کے قریب دھماکہ ہوا اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حملے ہو چکے ہیں، تو اس دہشت گردی کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ان اداروں کی جن کے پاس اختیارات بھی انٹیلیجنس کی وہ گیدر کرتے ہیں، وہ سیٹلائٹ انٹیلیجنس، ہر طرح کی انٹیلیجنس، اور وہ ان دہشت گردوں کے جو کچھارے ہیں، ڈینز ہیں، ان تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ان کو سنبھالیں اور بلکہ ان کو نیست و نابود کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انشاءاللہ عزیز ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ کسی پارٹی نے روڈ میپ نہیں دیا. میں آپ سے عرض کروں گا کہ روڈ میپ، میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں. مسلم لیگ نون جب بھی آئی نواز شریف صاحب کی قیادت میں، انہوں نے عملاً اقتصادی مسائل، دہشت گردی کے مسائل حل کر کے دکھا دی. ان کی کامیابیاں چپے چپے پر نظر آتی ہیں. ان کے روڈ میپ کا ایک سر ان کی حکومت تو 16 مہینے بھی رہی نا سر، 16 مہینے ان کی حکومت، وہی وزیر، وہی وزراء، لندن سے میاں نواز شریف صاحب اسے چلا رہے تھے، تو 16 وقت چینج تھا. آپ 2017 میں جاتے ہیں، اس وقت پیپلز پارٹی نے جو آپ کو حکومت دی وہ بہت بہتر حکومت تھی. آج تو سر بہت تباہی کی حکومت ہے. اس کا روڈ میپ کیا ہے سر؟ اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پروگرام کسی ملک کی معیشت، کسی ملک کا نظام 16 مہینوں میں، بالخصوص اس حالت میں کہ آئی ایم ایف کے پاس ملک کو گروی رکھ دیا گیا، اسٹیٹ بینک کو ان کا غلام بنا دیا گیا، جو معاہدہ کیا گیا ہو اس میں طے ہو کہ فلاں مہینے یہ چیز بڑھانی ہے، فلاں مہینے اس کی قیمت بڑھانی ہے، فلاں مہینے اس کی قیمت بڑھانی ہے، فلاں مہینے ہم نے اتنا ٹیکس بڑھانا ہے، اور آپ اس سے پیچھے نہ ہٹ سکے. جو جانے والی حکومت ہو وہ ملک کو دیوالیہ کرنے والی ہو. اور آپ کا روڈ میپ یہ تھا کہ آپ نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے. یہی شہباز شریف صاحب نے بات حلف اٹھاتے ہی کہی تھی کہ ہم سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ملک کو دیوالیہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس میں وہ کامیاب رہے. ایک بات آپ نے کی کہ وہ جی اس وقت 16 مہینے اکٹھے تھے، اب وہ تنقید کر رہے ہیں. تو 16 مہینے وہ اکٹھے رہے، انہوں نے تعریفیں بھی کی، اب وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اب وہ جو ہیں وہ دوست اور ایک حکومت کے حلیف نہیں ہیں بلکہ انتخابی حریف، اس لیے وہ مخالفت کریں گے. چلے میں آگے آپ سے چند اہم سوال کروں گا. میں اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی کے جناب خواجہ سہیل صاحب کی طرف جاؤں، تھوڑا سا اپنا ان سے لے لیتا ہوں. خرم حمید روکڑی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر موجودہ صورتحال کو، تمام چیزوں کو؟ ڈاکٹر صاحب موجودہ جو صورتحال ہے، آج بھی چیف جسٹس نے ریمارکس دیا ہے کہ جی الیکشن نہ ہو اس کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. آپ کو سیاسی جماعتوں کے بیانات بھی آ رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے الیکشن کمیشن خود بھی ریلیکٹنٹ ہے کہ جی 2 صوبوں میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے. کیا کہیں گے سر؟
ڈاکٹر صاحب لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب تو ہے، اب اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. آپ کا بلوچستان، آپ کی جو ٹرائبل پٹی ہے، یہ میں تو خود اس حلقے میں ہوں. میرے اپنے جو آخری ہمارا جو حلقہ جہاں سے دوسرا حلقہ شروع ہوتا ہے تو اس طرح کی صورتحال بالکل لکی مروت کے ساتھ تو سچویشن تو ہے. ہم بھی صبح سے لے کے شام تک بھاگ رہے ہیں، کمپین کر رہے ہیں. تو حالات و واقعات کی ان سنگینیوں کو تمام بڑے سٹیک ہولڈرز کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے. دوسرا، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن باقی چیزیں جو اس لیول پہ پتہ ہوتی ہیں وہ انہی کو پتہ ہوتی ہیں جن کے پاس زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں کہ حالات و واقعات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارا کنسرن یہ ہے کہ الیکشن کے بعد ایسی گورنمنٹ آئے جو کہ ایک سٹیبل پاکستان کی طرف جا سکے اور معاشی ترقی کی طرف جائے. ہم یہ جلسے جلوس اور یہ جس کیوس، جو شدید ترین کیوس سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اس سے گزر کر کسی بہتری کی طرف جائیں تاکہ ہماری جو جنریشن ہے اگلی تو کچھ ہوش میں بھی آئے اور ان کے لیے ہم کچھ ایسا کریں کہ وہ سٹیبل ہو جائیں. مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اپنی مثبت کوشش کو ہر صورت جاری رکھیں. جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہر پارٹی کے اندر بہترین لوگ موجود ہیں اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. ہم دائم ہوپفل کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. معاشی جو آپ نے ایک راستہ نے اپنایا ہے، آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک، آپ کی جو بڑی ممالک ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے جس طریقے سے انٹرسٹ شو کر رہے ہیں پاکستان میں، تو وٹ وی نیڈ از کہ آپ کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو. وٹ وی نیڈ از کہ ایسی گورنمنٹ آئے جس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے باہر کے ممالک کی انویسٹمنٹ کریں اور وہ ڈیلیور بھی کریں. دس از واٹ آئی لک فار. اچھا خرم حمید روڑکی صاحب، یہ بتائیے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے سر کہ پاکستان کی عوام، ایک تو صاف و شفاف الیکشن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے یہ جو موجودہ حالات ہیں، اور دوسرا یہ کہ الیکشن میں پاکستان کی عوام کسی ایک سیاسی جماعت کو 2/3 اکثریت دے تاکہ وہ کھل کر کام کر سکے یا کھل کر ناکام ہو سکے. کیونکہ قومی حکومت بنانے کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں ہم نے بھی دیکھا 16 مہینے میں ایک سیاسی جماعت جو اہم ترین اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری حکومت ہی فیل کر گئی. دوسری کہتی ہے کہ جی ہم نے ان کو حکومت اپنے ریاست کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اور یہ جو ہے اتنے سارے اتحادی تھے اس لیے ہم کام نہیں کر سکے. تو سر قومی حکومت کے حق میں ہیں آپ، یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو 2/3 میجورٹی ملے اور عوام انہیں دے اور صاف و شفاف الیکشن ہو، اور ایک ہی جماعت جس میں ساری جماعتوں میں آپ کہتے ہیں اچھے لوگ ہیں، تو پھر وہ جماعت جو ہے پاکستان کو ان تمام کرائسس سے نکالے، یا اگر ناکامی ہو تو وہ جماعت اکیلے اس کی ذمہ داری لے؟ جی کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب، جس ٹائم سے آپ آج گزر رہے ہیں، آج تو یہ ناممکن ہے. آپ جس ٹائم سے ہم اور جو چیزیں آج کیوں سر، کیوں ناممکن ہے؟ کیوں بتائیں کیوں؟ سر نہیں ہو سکتا. آن گراؤنڈ سچویشن یہ مثلا استحکام پارٹی چاہتی ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بنے، اس لیے وہ کہتی ہے قومی حکومت بنائی جائے. ڈاکٹر صاحب مجھے یقین کریں، میں کہتا ہوں پارٹی میرا وطن نہیں ہے. پارٹی میری طرف سے آپ پارٹی میں آپ کی بات نہیں کر رہا سر، میں پاکستان استحکام پارٹی کی بات کر رہا ہوں. سر میں کہہ رہا ہوں انہوں نے پی ایم ایل این سے بہت پی ایم ایل این سے سوال کیونکہ میرے سے ہے نا. جی سر، جی سر. تو میں تو اپنا جواب دوں گا. میرے لیے وطن ہے، میرے لیے ملک ہے، میرے لیے اور باقی پارٹیز بھی میرے لیے حق و باطل کی جنگ نہیں ہے نا. میں باقی پارٹیز کو اس لیول پہ جو ہم جس ایک گندی سیاست سے گزرے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہ کریں، میں اس تمام چیز سے عاجز آ چکے ہیں. ہم لوگ، ہمارے جیسے لوگ جو موجود ہیں ہر پارٹی میں موجود ہیں. سر آپ نے کہا کہ یا کھل کر ناکام ہو. سر کھل کر ناکام ہو گئی تو بچتا ہی کچھ نہیں ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اب ہم نے کامیاب ہونا ہے. ناکامی والے راستے کو تو چیپٹر کو کلوز کیجئے. ناکام کرنے کی تو کیسے کامیاب ہوں گے سر؟ کیسے کامیاب ہوں گے؟ الیکشن سے پہلے تو روڈ میپ ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. سر روڈ میپ ہے، نہ مفاہمت ہے سر، نہ مفاہمت ہے. کہاں ہے روڈ میپ؟ بتائیں نا سر. سر روڈ میپ ہے، مفاہمت کی طرف پازیٹیو چلنا ضروری ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو بڑے ہیں ان کو بہت سنجیدہ اپروچ کے ساتھ آگے کی طرف دیکھنا ہے. وہ جو پیچھے کے غم لے کے چل پڑتے ہیں ان غموں کو چھوڑیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس اسٹیج تک جو پاکستان پہنچا ہے، آپ تمام اس میں حصہ دار ہیں. اپنے اپنے ٹائم کے اوپر آپ تمام نے حصہ ڈالا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور آپ کیسے آگے لے کر چلتے ہیں اس چیز کو، اور کیسے آپ مثبت اور سنجیدگی کے ساتھ اچھا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ لے کر آگے آتے ہیں تاکہ پاکستان بچے.
ہمارا کنسرن تو ہمارا اپنا ملک ہونا سر چاہیے. آپ جس سیاسی جماعت میں ہیں اس کا تو انٹرسٹ ملک نہیں ہے اس وقت. اس کا انٹرسٹ یہ سر مجھے سوال کرنے دیں. اس کا انٹرسٹ ہے وہ پی ایم ایل این سے کہہ رہی ہے اہم ترین ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں وہ جگہ مانگ رہی ہیں, تو وہ پی ایم ایل این والوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں دے سکتے اتنی جگہ. تو آپ جی سر آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے کچھ لوگوں میں سے جو اس کے خلاف تھے. ہم تو اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے تھے. ہم نے تو یہ کہا کہ آپ اپنا الیکشن لڑیں, اپنی پارٹی کو مضبوط کریں. ہم جس پارٹی کے اندر ہیں ہم اس کو مضبوط کریں اور الیکشن کی طرف جائیں. ہم تو کبھی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حق میں نہیں تھے. لیکن جو لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے رہنے کے لیے اور جگہ. سر پارٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے سر, اس کو تو ٹو کرنا پڑتا ہے نا. آپ آبجیکٹ تو کر سکتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. ہاں آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اور جب آپ جیسے جو سینئر سنجیدہ لوگ ہم سے پوچھیں گے تو ہم نے تو اپنا مدعا تو دینا ہے نا. ہم ہر چیز کو تو ہم نے ڈیفینڈ نہیں کرنا. نہ میں اس پالیٹکس کا قائل ہوں کہ ہر غلط چیز کو بھی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے. بھائی پاکستان کو ڈیفینڈ کیا جائے. اپنی پارٹیز کو ہم نے اس لیول پہ لے گئے کہ ہر غلط چیز کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کا ریزلٹ کیا ہوا ہے کہ جو مثبت سنجیدہ یا جو اچھے پالیٹیشین سے وہ چلے گئے بیک کے اوپر اور ہر پارٹی کے اندر 5-5-6 خوشامدیوں نے پکڑ کے پارٹی پر ستیہ ناش کر دیا. تو یہ کس نے سوچنا ہے؟ ہم نے مل جل کے سوچنا ہے نا ڈاکٹر صاحب. تو آپ بالکل صحیح ہے. آپ کی جہاں تک بات ہے وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ جی کل آپ کی پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی, اگر اقتدار میں شرکت کرے گی, قومی حکومت میں حصہ چاہے گی اور پاکستان کو خدا نہ خواستہ اگلی حکومت جو ہے وہ لڑ جھگڑ کر سیاسی عدم استحکام میں جائے گی تو آپ اس کا حصہ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میرے جیسا بندہ ایک مثبت کوشش کرتا رہے گا. اللہ کے فضل سے پہلے بھی کی, آج بھی کر رہے ہیں, آئندہ بھی کسی مقام پر ہوں گے تو صبر اور حوصلے کے ساتھ مثبت کوشش کریں گے. اب جو مثبت کوشش کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کو پروموٹ کریں. ہر پارٹی کے اندر بہترین لوگ موجود ہیں اور مجھے اتنا یقین ہے کہ اس ملک کو بچانے میں وہی لوگ کردار ادا کریں گے. آپ یہ کیجیے گا آپ, اور وہ وقت آ گیا. جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, میں آگے آپ سے بات کروں گا. بہت اہم سوال ہے میرے پاس, میں ذرا خواجہ سہیل منصور کی طرف جاؤں. جی خواجہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں ان تمام سچویشن کو سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ روکڑی صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی, صدیق صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی, لیکن اب الیکشن تو دیکھیں نامحال ہے کہ نہ ہو. اس کی وجہ کہ ہمارے ملک کے جو 3 ستون ہیں, ایک پارلیمنٹ, ایک عدلیہ اور ایک فوج. اب بات یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی ریاضی صاحب کی, انہوں نے فوج کے لیے جو ایک نفرت کا بیج بو دیا, وہ ایک ہمارے لیے جو آج اندرونی اور بیرونی جو مداخلت ہو رہی ہے یا جو تقریب کاری ہو رہی ہے, اس کا سبب میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ ہم نے دنیا کو, ریاضی صاحب پی ٹی آئی نے یہ میسیج دیا کہ ملک میں ایک انتشار کی پوزیشن ہے اور ملک جو ہے انسٹیبلٹی کی پوزیشن میں جا رہا ہے. اور شاید 2 دن یا 3 دن پہلے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. سیکنڈ یہ آ گیا کہ پارلیمنٹ جو ہے, پارلیمنٹ کو اتنا گندا کر دیا گیا کہ آج کبھی کبھی یہ شرم بھی آتی ہے کہ ہم پارلیمنٹیرین تھے یا کل ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو پارلیمنٹ نے خود اپنے آپ کو گندا نہیں کیا سر, پارلیمنٹ نے خود اپنے آپ کو گندا نہیں کیا ہے. وہ ڈیولپمنٹ فنڈز لے کر کھا جاتے ہیں سر, کام نہیں کرتے ہیں, یہ ان کا کام نہیں ہے. آئین سازی کرتے ہیں تو 2% مراعات یافتہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں, عام پاکستانیوں کے لیے نہیں کرتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے آئین سازی. ڈاکٹر صاحب میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. دیکھیں پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا. پارلیمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کریں. ٹھیک ہے, ترقیاتی کام ظاہر ہے کہ جب ہم کو الیکٹ کر کے لوگ بھیجتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے, لیکن دیکھیں ہر ادارے کو آپ اس کی حدود میں لے آئیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ڈیولیشن آف پاور جو ہے وہ آپ کا نیچے کے طبقے پر آنا چاہیے, جو آپ کا سٹی ناظم یا آپ کے کونسلر یا جو بھی وہ ایک بلدیاتی نظام ہے, اس کے اوپر لوگوں کی ترقیاتی کام ہونے چاہیے. پھر سب سے بڑی بات جو آ گئی آپ کی عدلیہ. عدلیہ کا اگر ان چیف جسٹس صاحب کو میں اللہ تعالیٰ ان کو دراز زندگی دے اور ایمان کے ساتھ رکھے,
یہ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن پچھلے اگر ہم اتوار دیکھتے ہیں، ان ادوار کے اندر میرے خیال میں میرے جیسے پاکستانی کو یا تمام پاکستانیوں کو ان کا نگاہ شرم سے جھک جاتی ہے کہ عدلیہ کا بھی یہ کردار ہو سکتا ہے. اور یہاں میں آپ کو کہوں گا کہ اگر عدلیہ نے اپنا کردار صحیح ادا کیا ہوتا تو شاید ہم اس جس کنڈیشن میں ہم آ چکے ہیں وہ نہ آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 2/3 اکثریت سے بھی کوئی پرائم منسٹر آیا تو اس کو آپ نے ایسے نکال دیا جیسے دودھ میں سے بال. اگر آپ کا پرائم منسٹر جو ہے اس نے کوئی ملک کے لیے ایک ایٹامک اور ایک بڑے ویژن کو لے کر آیا تو اس کو آپ نے سزائے موت دے دی. آپ اگر بی بی شہید جو ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ اگر وہ ملک کے لیے ایک بڑا ویژن لے کے آئیں تو ان کو قتل کر دیا گیا. تو میں سوال یہ کرتا ہوں، میں آج سیاسی باتوں سے ہٹ کر صرف ایک بات کرتا ہوں کہ کیا 2018 کا جو الیکشن ہوا کیا اس کے ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ 2018 میں جس پارٹی کو لایا گیا چاہے اس کا کوئی بھی ذمہ دار ہو لیکن اس کو کیسے لایا گیا اس وقت کے اگر آج بھی وہاں کے آپ فارم 45 اٹھا لیجئے، جب آپ عوام کی امنگوں سے ہٹ کر اور اپنی پسند اور ناپسند پر آئیں گے اور اہل اور نااہل کو چھوڑ کر یہ ملک کی باغ دوڑ کسی کو دے دیں گے تو یہ آج اگر IMF ہمارے اوپر کھڑا ہے یا ملک میں مہنگائی ہے یا ملک میں انتشار ہے یا ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے تو اس میں سبھی ذمہ دار ہیں. تو آج کیا ہو رہا ہے لیکن اس میں آج 2018 میں تو ہوا، آج کیا ہو رہا ہے سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 2018 کو اگر آپ نے اس وقت یا آج بھی میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا کیس چلا رہے ہیں، آپ کھلی کورٹیں لگا کر بہت سارے ایسے میٹر چلا رہے ہیں جو عوام کے لیے ایک اور پاکستان کے لیے ایک بہتری کا راستہ بنے گا. آپ 2018 کے الیکشن کے اوپر بھی چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سر آج کے جو الیکشن ہے، آج کا الیکشن جو ہے اس کو پاکستان بار کونسلز نے، پاکستان کی اتنی بڑی باڈی، اس نے کہا کہ یہ جی جو ہے وہ آپ کے جانبدار ہیں الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتیں آپ لوگ کہہ رہی ہیں جانب. تو سر آپ 2018 پہ چھوڑ دیں، اب ہم جا رہے ہیں فروری 2024 کے الیکشن کو جو آلریڈی متنازع ہو چکا ہے، جو آلریڈی متنازع ہو چکا ہے. میں آپ کو بتا دوں ڈاکٹر صاحب 2024 کا الیکشن جو ہے یہ 2018 سے بدتر الیکشن ہے. تو پھر اور میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ جس طریقے سے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور ایک بڑی سیاسی پارٹی جو اقتدار میں آنا چاہتی ہے جس کا شاید اس وقت رول نہیں بن رہا کہ وہ اقتدار میں آئے، لیکن وہ جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یا کراچی میں جس طرح سے ان کی جو کولوشن پارٹنرز ہیں وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی کے پیپر ریجیکٹ کروا دیں، کسی کو جو ہے الیکشن کانٹیسٹ نہ کرنے دیں، کسی کے جو ہیں دیکھیں الیکشن سب کا پاکستان کا ہے، یہ 24 کروڑ عوام کا الیکشن ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی کا الیکشن ہے یا نون کا الیکشن ہے یا کسی اور پارٹی کا الیکشن ہے، یہ پاکستان کی عوام کا الیکشن ہے. پاکستان کی عوام کو ان کا مینڈیٹ لینے دیں، جس طرح بھی لے سکتے ہیں لے لیں. اگر ادروائز مجھے اب نا امیدی ہونے لگی ہے کہ جس طریقے سے یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ابھی سے یہ متنازع الیکشن ہو گیا ہے اور آخر آپ کی پوری انٹرنیشنل ورلڈ بھی اس وقت اس کو مانیٹر کر رہی ہے. کل میں فافن کا دیکھ رہا تھا کہ فافن نے بھی کہا ہے کہ ہم کو آپ جن لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں ان کے وہ ریزنز دیں. ریزن صحیح نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں حلفیہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان یا یہاں کے ROs یا DROs جو ہیں وہ متنازع ہو چکے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو ایک بار یہ 2024 کے الیکشنوں کو عوام کی امنگوں کے مطابق لانا پڑے گا، ورنہ پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی معاشی حالات صحیح ہوں گے، آپ کے انٹرنیشنل جو بارڈرز پہ حالات ہیں وہ صحیح ہوں گے. آپ کو اپنی قوم کو اس جگہ کے اوپر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے دکھانا پڑے گا دنیا کو کہ ہم الیکشن لڑتے ہیں اور متنازع الیکشن نہیں لڑتے. ہمارا یہ ملک جمہوریت ہے اور جمہوریت کے مطابق ہم چلیں گے. سر دیکھیں، اگر کوئی 5 سال نہیں آتا یا اگر آ بھی جاتا ہے، اللہ کرے جو بھی پارٹی کی اکثریت ہو وہ برسر اقتدار آئے اور سامنے ایک بہت مضبوط اپوزیشن آئے، اور اپوزیشن کا کام بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ حکومت کو چلائے
ان کے غلط کاموں کے اوپر جو ہے وہ خالی مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی تنقید برائے تنقید برائے بہتری ہونا چاہیے کہ سر یہاں تو قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے، پارلیمنٹ میں جتنی بھی جماعتیں ہوں سب کو ملا کر حکومت بنا دیا جائے، مفاہمت ہو جائے. اب اور اپوزیشن آپ کہہ رہے ہیں اسٹرانگ اپوزیشن، تو اسٹرانگ اپوزیشن تو ہوگی نہیں، اور ایک سیاسی جماعت تو وہ تو رو رہی ہے کوئی 90% پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت 90% اس کے مسترد ہو گئے. سر وہ نومینیشن کیا کریں گے سر؟ یہ آخری جو سٹیٹمنٹ ہے، میں ذرا پھر بریک میں جاؤں. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں قومی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، میں نے آپ سے جو بات کی کہ حکومت ہی نہیں ہے، ہمارا ملک ہے، وہاں پر ہم سب پارٹیوں کو ایک سنگل ایجنڈا پہ جانا پڑے گا کہ ملک کی معیشت. سر کہاں جا رہے ہیں سر؟ کب سے سن رہا ہوں سر میں ایجنڈا، مفاہمت، میثاق جمہوریت، میثاق آپ کے معیشت، میثاق، یہ تمام سیاسی جماع پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں. یہاں تو دھڑا دھڑ کلیشن کوف چل رہی ہے، فائرنگ چل رہی ہے، الزامات لگایا جا رہا ہے. یہاں تو سیاسی ماحول ابھی سے اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر یہی الیکشن ہوا جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بدترین الیکشن ہوگا، تو ہم تو سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں، اور سیاسی عدم استحکام ہوا تو معیشت تو تباہ ہوگی. اور ایک منٹ ہے آپ کے پاس سر، ایک منٹ، پھر میں بریک میں جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہی بات کہی کہ دیکھیں ہمارا جھگڑا کیا ہے، ہم سب کو بیٹھ کر اس ملک کو بچانا ہے. اس ملک کو تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا قیامت تک، لیکن ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو جو بچانا ہے، ہمیں اپنا ایک ایجنڈا بنانا پڑے گا تمام پارٹیوں کو، چاہے وہ جیتیں یا ہاریں، کہ ہمیں اس ملک کی معیشت کو سدھارنے کے لیے ہم پاکستانی بن جائیں. کب کریں گے سر؟ سر دیکھیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. سر میں پوچھ رہا ہوں کب کریں گے؟ کوئی تو انیشیٹو لے لے سر، کوئی تو انیشیٹو لے. نہ میاں نواز شریف لے رہے ہیں، نہ آصف زرداری لے رہے ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان لے رہے ہیں، نہ MQM لے رہی ہے، نہ استحکام پارٹی لے رہی ہے، نہ کوئی اور سیاسی جماعت لے رہا ہے. کوئی ایک آگے بڑھ کے کہہ دے کہ الیکشن بعد میں، پہلے پاکستان آئیے بیٹھیے، ہم الیکشن اس وقت لڑیں گے جب تمام سیاسی جماعتیں یہاں بیٹھ جائیں. یہاں تو اقتدار کی بندر بات ہو رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، الیکٹیبلز کو توڑا جا رہا ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو توڑ کر الیکشن جیت کر پارلیمنٹ میں آ کر اقتدار پر ہوا کیا جا رہا ہے، اور پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بے شک الیکشن ہوں یا نہ ہوں، پہلے پاکستان کو مستحکم کریں. میری لالچ الیکشن نہیں ہے، میرا لالچ یہ ملک ہے. بالکل. میں اس ملک کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ قربانی دینی بھی پڑے تو دے دینی چاہیے، لیکن ایک بار اس ملک کو کھڑا کر دیں. سر بہت شکریہ آپ کا. میں بریک میں جاؤں گا، پھر بات کروں گا. میں تو کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی آ جائے نا، کوئی تو بولے، اتنے بڑے سر کوئی تو آگے بڑھ جائے کہ نہیں جی الیکشن بعد میں، پہلے مفاہمت کرواؤ. یہاں تو جوڑ توڑ، الیکٹیبلز، فلاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ، پیسہ دھندا، دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو توڑنا، یہ ہو رہا ہے سر. ایک چھوٹے سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی صدیق الفاروق صاحب، آپ کیا کہیں گے اس ایشو کے اوپر کہ سر اس وقت تو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے میاں نواز شریف صاحب سب سے بڑی اور سینئر آپ کے سیاسی شخصیت، اور 3 دفعہ وزیر اعظم ہونے کے ناطے، اور اس جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ 3 دفعہ حکومت میں رہی ہے. اس کا یہ اولین فرض نہیں ہے کہ وہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کرے، ایون PTI کے اچھے لوگوں کے ساتھ بھی مفاہمت کی جائے، ملک کو اس کرائسس سے نکالا جائے. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں سر کہ اقتدار، الیکٹیبل، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، توڑ جوڑ یہ ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں. ایک اور دوسرا سر، کیا یہ بہتر نہیں ہے قومی حکومت ہونے کے بجائے آپ ایک بڑے ایکسپیرینس آدمی ہیں اور بڑی قریب سے جانتے ہیں تمام چیزوں کو، بہتر نہیں ہے کہ عوام سے ایک بڑا مینڈیٹ کسی ایک سیاسی جماعت کو ملے 2 تائی کا، تاکہ یہ عذر نہ رہے کہ انہوں نے کام نہیں کرنے دیا، انہوں نے ٹانگ اڑا دی، انہوں نے ہمیں فیصلہ نہیں کرنے دیا، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکے. جی سر. ڈاکٹر صاحب
آپ بہت جہاں دیدہ آدمی ہیں، مجھے آپ کی طرف سے یہ بات کہنا، یہ تجویز دینا کہ جی چھوڑے انتخابات کو آئے بیٹھے مفاہمت پہلے کرتے ہیں. اور سب یہ آئین اور جمہوری روایات اور انتخابات کے جو ذریعے ہم مفادات ریاست کے لیے حاصل کر سکتے ہیں، یہ سب اس کے خلاف ہے. سر تو آئین میں تو جو تاریخ تھی وہ تو بڑھ گئی نا سر، تو 15 دن اور بڑھ جائے، 20 دن اور بڑھ جائے، مفاہمت ہو جائے پہلے. میرا مطلب کہنے کا حضور یہ ہے کہ تمام جماعتیں اقتدار میں اگر آنا چاہتی ہیں تو وہ مسائل حل کرنے کے لیے اپنا پروگرام دیتی ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کسی پارٹی کا تجربہ کم ہو یا کسی پارٹی کے جو ہے وہ اس کے پاس اچھی ٹیم ہو، کسی کے پاس نہ ہو. چاہتی تو سیاسی پارٹیاں تو یہ، لیکن یہ خرابیاں کیوں ہوئی؟ اس لیے یہ بربادی ہوئی کہ پارلیمنٹ کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اور مانا پھر باجوہ صاحب یہ 70 سال مداخلت ہوتی رہی. یہ بات باجوہ صاحب نے باقاعدہ ایک تقریر کی، فارمل تقریر، جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی وہ ہے جس کا ذکر باجوہ صاحب نے کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ انتخابات میں جوڑ توڑ، الائنس بننا نہ بننا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یہ بھی جہاں جمہوری روایات کو چلنے نہیں دیا گیا. اچھے حالات میں ہوتے ہیں سر. اب جمہوریت آ رہی ہے، انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور میں خواجہ سہیل منصور صاحب کا احترام کرتے ہوئے ان کے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس کو دیکھیں کہ جب انہوں نے اعتماد کا اظہار کر دیا، ہم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، آئی پی پی کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، جب سوائے ایک پارٹی کے جس نے 9 مئی کیا اور 9 مئی کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا. پاکستان بار کونسل بہت اہم ادارہ ہے سر. پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن والے جو ہیں، بار کونسل والے سیاسی لوگ نہیں ہیں، نہ الیکشن لڑتے ہیں اور نہ اس قسم کی بات کریں، وہ یہ بات درست نہیں ہے. کہاں انہوں نے جانبداری کی ہے؟ انہوں نے اگر کسی عدالت نے کو کام کیا تو سپریم کورٹ نے اس کو انڈو کر دیا. جو اصل میں پہلی دفعہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، جیسے ٹسکا کے الیکشن کروائے پی ٹی آئی والے دوستوں نے، تو اس میں انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کیے، وہ چاہتے ہیں نہ کریں. تو یہ باتیں غلط ہیں. جہاں کسی کے ناجائز مفاد کو ٹھیس پہنچتی ہے وہ شور مچاتا ہے. اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ انتخابات کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. انتخابات کے ذریعے جو پارلیمنٹ آئے، آپ نے کہا جی کہ سر وقت پہ ہونا ضروری ہے یا صاف و شفاف ہونا ضروری ہے؟ آپ کے نزدیک کیا چیز اہم ہے؟ وقت پر ہونا اور صاف شفاف ہونا، یہ بالکل دونوں. صاف و شفاف تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے سر، اور وقت پہ تو تمام سیاسی جماعتیں خود کہہ رہی ہیں کہ آگے بڑھا دو، آگے بڑھا دو، آگے بڑھا دو. یہ آگے بڑھا دو، آگے بڑھا دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انتخابات ہوئے تو، چونکہ کچھ حالات نظر آتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، کسی کے جلسے پہ اگر اٹیک ہو جائے گا، کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے، تو ان کا خیال ہے کہ 1-2 حلقے متاثر ہوں گے. اگر برف باری ہو جاتی ہے 1-2 حلقوں میں، 4 حلقوں میں الیکشن نہیں ہو سکیں گے. جائز ڈیمانڈ ہے سر، یہ جائز ڈیمانڈ ہے. میرے نزدیک یہ جائز ڈیمانڈ نہیں. صحیح. اس لیے کہ حلقے کتنے ہیں یہ دیکھیں، ٹھیک، ان میں سے اگر کچھ حلقوں میں کسی وجہ سے انتخابات اس تاریخ کو 8 فروری کو نہیں ہوتے تو چند دن، 8 دن بعد ہو جائیں، 10 دن بعد ہو جائیں. پارلیمنٹ جو ہے اس کے حلف اٹھاتے اٹھاتے ان کے الیکشن بھی ہو جائیں، وہ بھی آ کے حلف اٹھا لیں، وہ بھی اپنا کردار ادا کر لیں. تو انتخابات کو نہ روکیں، انہیں ہونے دیں، اور پھر اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں. جو پارٹیوں نے منشور دیا ہے، آپ منشور پھر پڑھیے گا، اکثر و بیشتر پارٹیوں کے منشور ملتے ہوتا ہے سر، ایک ہی قسم کا ہوتا ہے.
उन पर असर चीज अमल दरामद है। अब Yes. मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, यस तो हमने जो 2013 में मंशूर दिया था, ठीक है। लोड शेडिंग का खात्मा, दहशतगर्दी का खात्मा वगैरह, वो आप बराह करम मंशूर अपने सामने रख लीजिएगा अगले ठीक- प्रोग्राम में, ठीक और है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने कितना अमल किया। और एक चले, बात चले। कंफ्यूजन है ना इसमें, ये टॉक शो वाले मेरे भाई, ठीक है सर। मैं जरा खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब से ही पूछ लेता हूँ इस इशू के ऊपर और फिर ख्वाजा साहब की तरफ आता हूँ। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे बड़े लीडर हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म हैं, चलें उन्हीं की तरफ से मुफाहमत के लिए बैठ जाएं, इलेक्शन तले होते रहेंगे, लेकिन ये कि जनाब मुल्क के लिए सोचें, एक मईशत मिसाक कर लें या पीपल्स पार्टी कर दे, वो भी एक बड़ी सियासी जमात रही है, क्या कहते हैं सर? मैं ना डॉक्टर साहब, ख्वाजा साहब जो बात कर रहे थे ना, उसकी तरफ चला जाता हूँ कि हम तमाम चीजों को छोड़ के, तमाम गिले शिकवों को छोड़ के पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? व्हाई नॉट? किसी को किसी पर्सनैलिटी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये तमाम ये सोचे कि अल्लाह ताला ने किसी को 40 साल से इख्तिदार में रखा हुआ है और किसी को कितने बड़े बड़े टाइम से, तो इस इख्तिदार में आने का मकसद है क्या? ये मुल्क ही होना चाहिए ना ये है पुराना दौर के तलवारों के और बंदूकों के सर के ऊपर इख्तिदार के ऊपर आए हुए लोग हैं ना, ये बादशाहत है। तो हम आई विल अगेन एंडोर्स ख्वाजा साहब की बात कि हम क्यों अपने मुल्क के लिए क्यों ना बेहतरी की तरफ सोचने लग जाएं, इतने तमाम क्राइसिस देखने के बाद, या जो जिंदगियां या जो कुछ इस मुल्क से इन तमाम हम लोगों को मिल चुका है, तो क्या अब मुल्क के बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो मैं तो अपने इस आर्गुमेंट को लॉक कर दूंगा इस चीज के ऊपर कि हर चीज को छोड़ दिया जाए, लेट्स थिंक अबाउट होम कंट्री, कि हमें इस वक्त हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका फायदा हो रहा है। आप इक्वेटर मुईशत की तरफ जा रहे हैं, तो आप उस तरफ देखें ना, आगे देखें कि कितनी खूबसूरत एक आपके लिए आगे आने वाली एक जिंदगी मुमकिन है, आपकी जनरेशन के लिए, आपके मुल्क के लिए, इकोनॉमी के लिए। आपने ग्रीन पाकिस्तान, आप मिनरल्स की बात शुरू कर दी, आपने अपने पानी की रिसोर्सेज को बचाने की, आप आईटी की तरफ देख रहे हैं। 25 करोड़ का मुल्क हो गए, आज से 30-25 साल पहले आबादी कम थी, अब ज्यादा है, नौजवान बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है। तो क्यों ना हम खुद क्यों ना अपने आप को पॉजिटिव प्रोग्रेसिव कर लें? ख्वाजा साहब की तमाम बात को एंडोर्स करूंगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ जनाब आपके ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब की तरफ। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, हम एक गरीब मुल्क हैं और बहुत गरीब आवाम है सर, बहुत बड़ी तादाद हमारी जो है ना वो गुर्बत के नीचे है और बहुत बुरे हालात हैं सर। 42 इस वक्त जो है ना महंगाई हो चुकी है, और कौन सी ऐसी आप पेट्रोल ले लें, डीज़ल ले लें, गैस ले लें, बिजली ले लें और तनख्वाहें ले लें और लोगों की जो ज़िंदगी का मेयार है उसको ले लें सर, मर रहे हैं सर लोग। एक ऐसे मुल्क में जहाँ इतनी गुर्बत हो, इतनी नामसाइद हालात हों और मौशी शदीद तरीन बहरान हो, वहाँ पर ऐसा इलेक्शन जो मुतनाज़ा हो वो कराया जाए और उसमें 50 अरब रुपए लगाया जाए। सर खुदा के लिए जिसको हुकूमत देनी है दे दें सर, 50 अरब रुपए बचा लें और इन गरीबों में बांट दें सर, प्लीज़ मेहरबानी करें सर। क्या बातें करते हैं डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो रोकड़ी साहब का जज्बा है पाकिस्तान के लिए, वही जज्बा इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों को चाहिए, और तमाम सियासी पार्टी के लीडरान हों या वर्कर्स हों। ये जज्बा जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो गया कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ही हमारा सब कुछ है, उस दिन मैं खुदा की कसम आपको कहता हूँ कि हम 3 साल के बाद चाइना से आगे चले जाएंगे। हमारे को अल्लाह ताला ने वो वसाइल दिए हैं जो दुनिया के बहुत कम मुल्कों के पास है। लेकिन अगर ये जिस हालात में इलेक्शन हो रहे हैं या जो 2018 का तजर्बा था, अगर खुदा न खास्ता इस बार भी वही हालात हुए, तो सर देखें एक वक्त तक आपकी ज़िंदगी रहती है, उसके बाद इस मुल्क को तो नहीं होगा, हम सब चले जाएंगे, लेकिन शायद एक पछतावा लेके जाएंगे कि हमने अपनी कौम को या अपने इन बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। देखें, हमें अपने जज्बे को, और आपने कहा कि महंगाई, सर महंगाई तो आप सोच नहीं सकते। आज अगर एक आदमी को आप 30 या 35 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, तो सर मुझे कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट बैठकर ये उसका बजट बनाकर दे दे, सर 70 हज़ार रुपये से कम आपकी तनख्वाह नहीं बनती। लेकिन बात यह है कि क्योंकि इंडस्ट्री के हालात ख़राब हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं,
ایکسپورٹ ختم ہو رہی ہے، ڈالر کی فراوانی نہیں ہے، ان حالات میں ہم کو اپنی نئے ایونیوز پہ جانا پڑے گا. آپ جیسے چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی میں نے بیان پڑھ رہا تھا کہ ہم ایگریکلچر کی سائٹ پہ جا رہے ہیں، ہم فارمرز کو گرو کر رہے ہیں. دیکھیں ہم جی سر بولیں آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے خواجہ صاحب، آواز آ رہی ہے. میرا خیال ہے خواجہ صاحب کی لائن ڈراپ ہوئی ہے، ذرا دوبارہ اس کو کریں. خواجہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو بہت ضروری ہے. خواجہ صاحب بالکل جانا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم 50 ارب روپے ایک ایسے الیکشن پہ ضائع کر رہے ہیں، جا رہے ہیں جس پہ میں یہ کہہ رہا تھا جی بولیں سر بولیں. جس طرح سے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے اس دن، یہ مجھے اس کا نام نہیں پتا، جو ایک وہ کمیٹی بنی ہے جو ملک کے اندر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن، جی آئی ایم سوری، اس کے لیے جو ان کا ایک ویژن ہے، جو ان کی ایک سوچ ہے، میں ایز اے پولیٹیکل نہیں، ایز اے ایک پاکستانی بزنس مین میں کہتا ہوں کہ یہ پہلی بار شاید ہماری طرف سے اور ہماری گورنمنٹ کی طرف، ہماری مطلب افواج پاکستان کہہ دیں یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہہ دیں، کہ پہلی بار ہم شاید کسی رائٹ ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں. دیکھیں الیکشن جو ہے ظاہر ہے کہ جمہوری حق ہے، میں نہیں کہتا کہ اس کو آگے جانا چاہیے، لیکن کوئی ایسا تھنک ٹینک تو بنا کے جائیے. آج آپ نے بااختیار کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، جس کے بعد یہ اختیار ہے کہ وہ بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہے، اور یہ بھی شاید اسی کا حصہ ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج یہ بااختیار کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے کوئی ایسا ایک تھنک ٹینک بنا کے جائے جس کو جو ہے نہ پیپلز پارٹی چینج کر سکے، نہ پی ایل ایم چینج کر سکے، یا کوئی اور پاکستان کی پارٹی چینج کر سکے، بلکہ وہ یہ کہیں کہ یہ پاکستان کا جو رائٹ ٹریک ہے یہ ہے. دیکھیں ہم جب اسمبلی کے اندر یا سپریم کورٹ کے ججز یا جو بھی پورے پاکستان میں جب کسی عہدے پہ آتا ہے تو وفاداری پاکستان کا وہ حلف اٹھاتا ہے. کیا ہم اس حلف کی پاسداری کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ جب ہر آدمی وہاں اوت لے رہا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا، میں اپنے مفادات کے خلاف مطلب اپنے مفادات میں یا اپنے خاندان کے مفادات کے لیے کچھ نہیں کروں گا، بلکہ استحکام پاکستان کے لیے کروں گا، پاکستان کے لیے کروں گا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آئیے اس حلف کی پاسداری کریں. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون دے کے جائیے، کوئی ایسا قانون دے کے جائیے کہ کل کو میرا اگر بس چلتا ہے کہ میں 2018 کی طرح کی گورنمنٹ آ کے اور جو 9 مئی کو ہوا پاکستان میں وہ نہ ہو سکے، تو تب ہی ہماری ملک ترقی کرے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں سب محب وطن پاکستانی ہیں، سب کے اندر کچھ نہ کچھ گند ہوتا ہے، لیکن ہمارے کو اس سر کیا پاکستان، سر یہ سیاسی جماعتیں تو اور سارے لوگ محب وطن ہیں، لیکن کیا پاکستان کے لیے محب وطن ہے؟ پھر یہ الزام لگا دیں. سر آج پاکستان جس جگہ کھڑا ہے، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، 70 میں آزاد ہوا، جس کو کہا گیا ہے کہ یہ لائبلٹیز ہے، اس نے آپ کو شکست دے دی. آپ نے ایران کو دیکھا جہاں سینکشن پہ سینکشن ہے، اس نے آپ کو شکست دے دی. آپ افغانستان کو دیکھیں جہاں جنگیں ہوئی ہیں، اس نے آج آپ کو شکست دے دی. میں بھارت، چین اور روس کی کیا بات کروں سر. معذرت یہ ہے کہ آج پاکستان جو خون کے آنسو رو رہا ہے، پاکستان کی عوام جو مر رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں تعصب کی سیاست لائے، اس ملک میں ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی سیاست لائے. ہم نے اپنے ملک سے محبت نہیں کی، اپنے اقتدار اور اپنی سیٹوں سے محبت کی. آئیے سب حلف اٹھاتے ہیں. سب سے پہلا تو ایک حلف سر آج کیا ہو رہا ہے، مجھے آج کا بتا دیں خواجہ سہیل صاحب، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اقتدار میں آنے کے لیے آپ لوگ نے پوری رسہ کشی شروع کر دی ہے سر. آج بھی وہی ہو رہا ہے سر. آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک بات کے اوپر سب کو لانا پڑے گا کہ سب پہلے یہ کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم قومیت ہیں، اور اس کے بعد ہم صوبے ہیں. سر یہ بھی مان لیتے بنگلہ دیش کی ہیں، لیکن سر عمل آپ نے کانسٹیٹیوشن کے 280 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے سر، اور 280 کے ساتھ 7 شیڈیول ہے. مجھے یہ بتائیں سر، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سیاسی حکومت کتنی آئین کے آرٹیکلز کو فالو کرتی ہے؟ 8 سے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہے.
کون سی سیاسی جماعتیں فنڈامنٹل رائٹس کو پروموٹ کرتی ہیں؟ قانون اور آئین، بلدیاتی انتخابات جمہوریت کی بیس ہے. کون سی سیاسی جماعتیں بلدیات کو مضبوط کرتی ہیں، انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرتی ہیں؟ خدا کے لیے سر یہ ہائیے اور وائیے نہیں، کوئی ایک انیشیٹو تو کسی کا بتا دیں کہ اس وقت جو ملک ہے اس کو جوڑنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ آئے پہلے ہم ملک کے لیے بیٹھ جائیں پھر بعد میں دیکھیں گے باقی چیزیں. کوئی ہے سر؟ نہ آصف زرداری ہے، نہ نواز شریف ہے، نہ جہانگیر ترین ہے، نہ مولانا فضل الرحمان ہے، نہ کوئی اور ہے سر. نہیں ڈاکٹر صاحب سبھی ہیں، لیکن دیکھیں بنگلہ دیش کی آپ نے مثال کی، اس زمانے میں بھی تعصب کی سیاست تھی کہ وہ بنگالی ہے. سر تو ختم کون کرے گا؟ آپ اور ہم ختم کریں گے نا سر. آپ عوام تو سیاسی لیڈروں کے پیچھے آتی ہے، تو سیاسی لیڈر تو یہاں عوام میں جا نہیں سک رہے ہیں. ایسے حالات ہو گئے ہیں سر، اپنی کمپین نہیں شروع کر پا رہے ہیں. سر دیکھیں اگر یہ بات نہیں ہوتی ہے تو پھر تمام عوام کو چاہیے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں کو مسترد کر دیں. اس کی کر دیا سر، مسترد ہو گئے ہیں. وہ تو آپ زبردستی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے الیکشن لڑ رہے ہیں سر. نہیں سر نہیں، یہاں پہ آپ کو صرف عدلیہ کی گھنٹی بجانی پڑے گی. جو عدلیہ کی آنکھ کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی ہے، ایک چیف جسٹس ہے، اس کو تھوڑا عدلیہ میں ایک چیف جسٹس ہے، ایک بیچارہ سر ماؤ زیدان ایک ہی آدمی تھا جو چائنا میں ریولیشن لایا تھا. بہت اچھی بات. نیلسن منڈیلا ایک ہی آدمی تھا جو چینج کر کے لایا تھا. آرمی چیف، آپ کو آرمی چیف آف چیف جسٹس پہ بھروسہ ہے سر؟ بالکل ہے، مجھے اس طرح بھروسہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دونوں شخص جو قابل احترام لوگ ہیں یہ محب وطن پاکستانی ہیں، کیونکہ آرمی جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے بارڈروں پر. اگر وہ محب وطن نہیں ہوتے تو وہ بھی اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے. چیف جسٹس آف پاکستان بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن خدا را کسی صورت میں بھی قانون کو مضبوط کر دیجئے، جزا اور سزا کو مضبوط کر دیجئے، آئین کو مضبوط کر دیں، قانون کو مضبوط کر دیں. اور ایک بات یہ بالکل سب کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی کہ الیکشن وقت پر ہو، لیکن الیکشن صاف و شفاف ہو. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.